پھر شیخو پورہ واپس جانے سے پہلے اس نے نبیل سے بات کی تھی۔ نبیل کے پاس سب کے خلاف شکایتوں کا ایک ڈھیر تھا۔ ذیشان جانتا تھا کہ یہ شکایتیں بے بنیاد نہیں ہیں، مگر نبیل پر وہ اثر انداز ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اسے اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ بزنس سے الگ نہ ہو، ہاں البتہ چاہے تو علیحدہ گھر لے لے۔ خود ذیشان کو بھی اس کے مسائل کا حل الگ گھر ہی نظر آتا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد نبیل کی سکندر علی سے دوبارہ بات ہی نہیں ہو پائی۔ کچھ اس کے دل میں خفگی تھی، کچھ سکندر علی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ خود ان سے بات کرے، مگر نبیل کو کچھ آرڈرز کے سلسلے میں امریکہ جانا تھا اور وہ اس سلسلے میں اتنا مصروف رہا کہ سکندر علی سے دوبارہ علیحدگی میں اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ رمیسا، مجھے امریکہ میں تقریباً 1 ماہ لگ جائے گا، ویسے میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جاؤں، لیکن پھر بھی میں 3 ہفتے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا۔ تم اگر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں بھی ساتھ لے جاتا، لیکن خیر میں وہاں سے روز فون کیا کروں گا۔ جانے سے 1 دن پہلے وہ سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا، نبیل کیا جانا بہت ضروری ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں بے حد ضروری ہے رمیسا، اب مجھے پہلے سے زیادہ کام کرنا ہے، آج یا کل مجھے اپنا بزنس شروع کرنا ہے، اور اگر میرے کانٹیکٹ نہیں ہوں گے تو مجھے بہت مشکل پیش آئے گی، اور ویسے بھی ابھی ہم جس گھر میں شفٹ ہوں گے وہ تو پاپا کا ہی ہے، مگر ظاہر ہے پھر اپنا گھر بنوانا پڑے گا اور اس سب کے لیے بہت زیادہ روپے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تمہیں اب تیار ہو جانا چاہیے میرے اس قسم کے لمبے ٹورز کے لیے۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جو فلیٹ تم نے مجھے گفٹ کیا تھا کیا ہم اس میں شفٹ نہیں ہو سکتے؟ وہ تو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ رمیسا، میں فلیٹس میں رہنے کا عادی نہیں ہوں، میرا دم گھٹتا ہے وہاں، مجھے بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی ہم جہاں شفٹ ہو رہے ہیں وہ گھر بیکار پڑا ہوا ہے، پھر اسی بلاک میں ہے، میں یہاں بھی آسانی سے آ جا سکوں گا، تقریباً ہر چیز ہے وہاں، پر پھر بھی تم وہاں کا چکر لگا لینا، کسی چیز کی کمی ہو تو ذیشان کو بتا دینا فون کر کے، یا پھر میرے آفس میں عظیم صاحب کو فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ واپس آنے کے بعد فوراً بعد وہاں شفٹ ہو جاؤں۔ تم ڈاکٹر کے پاس باقاعدگی سے جاتی رہنا اور اپنا خیال رکھنا، اگر باہر سے کچھ منگوانا ہے تو مجھے بتا دو، بلکہ لسٹ بنا دو۔ اس کے پاس ہدایات کا ایک انبار تھا، اتنی لمبی چوڑی فرمائشیں تو نہیں ہیں میری کہ لسٹ بنانی پڑے، لیکن بہرحال میں تمہیں لکھ کر دوں گی تاکہ تمہیں یاد رہے۔ میں چاہتا ہوں تم لمبی چوڑی فرمائشیں کرو، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم ایسا کرو گی۔ وہ بریف کیس کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رمیسا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے نبیل کے چہرے کو دیکھنے لگی جو بریف کیس سے کچھ کاغذات نکال کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بہت عجیب سے احساسات تھے اس کے، ہمیشہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر اس کے نقوش کو محسوس کرے، اور کبھی کبھار وہ بے خیالی میں اسے دیکھتی رہتی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گئی تھی۔ کچھ دیر تک نبیل کو احساس نہیں ہوا، مگر پھر شاید وہ جان گیا تھا کہ وہ اس پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ اس نے بریف کیس میں پیپرز رکھتے ہوئے ایک دم اسے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا، اور رمیسا نے بہت تیز رفتاری سے اپنی توجہ ٹیرس پر مبذول کر لی تھی۔ اگلے دن وہ شام کی فلائٹ سے چلا گیا تھا، اور رمیسا کو پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ اس کی موجودگی اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اس طرح اسے چھوڑ کر گیا تھا، اور ساری دنیا اسے جیسے ویران لگنے لگی تھی۔ اس رات وہ جاگتی رہی تھی، اسے نیند ہی نہیں آئی تھی، اور ابھی صرف پہلا دن ہے، اس نے سوچا تھا۔ شاید وہ اس کی کمی اس لیے محسوس کر رہی تھی کیونکہ اس گھر میں وہ واحد آدمی تھا جس سے وہ بات کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس وہ چند منٹوں کے لیے جا کر بیٹھ سکتی۔ اگلے دن دوپہر کے قریب اس کا فون آیا تھا، وہ بھی اسے بہت مس کر رہا تھا، مگر اس وقت رمیسا کو اس کی آواز ہی بہت بڑی نعمت لگ رہی تھی۔ میں تمہیں صبح کے وقت ہی فون کیا کروں گا کیونکہ اس وقت یہاں رات ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں رات ہوا کرے تو تم بس سو جایا کرو، کسی قسم کے انتظار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے تمہیں، اس لیے میں کبھی تمہیں رات کو فون نہیں کروں گا، اس نے رمیسا سے کہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا تھا، وہ صبح 10-11 بجے کے قریب فون کیا کرتا تھا اور کافی دیر تک باتیں کیا کرتا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے اور وہ بے چینی سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ اس رات اس کی آنکھ بہت عجیب سا شور سن کر کھلی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں کھولے اس شور کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا، پھر کسی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے شور کم تھا، پھر زیادہ ہو گیا، پھر کوئی بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے سے گزرا تھا، اور تھوڑی دیر بعد دروازہ بجانے کی آواز آنے لگی تھی، مگر اس بار یہ آواز دوسری منزل پر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹیبل لیمپ جلا کر اس نے وقت دیکھا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک جن چیخوں کی آوازیں بے حد مدھم ہو کر اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اب وہ بالکل صاف ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مگر ممی نیچے ہال میں بہت بلند آواز سے چیخیں مار رہی تھیں۔ اس نے ریلنگ کو پکڑ کر نیچے جھانکا۔ نیچے ہال میں سب ہی تھے، مگر کوئی بھی ممی کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا دیور ولید خود بھی ممی کے ساتھ لپٹا ہوا دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی، بہت
بہت تیزی سے وہ سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے کے بعد وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ سب نے اسے دیکھا تھا اور اس نے فراز کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ بھابی، نبیل بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ جملہ مکمل کرتے کرتے رونے لگا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ نبیل کی اپنی آواز اسے کھائی سے آتی ہوئی لگی تھی۔ وہ صرف 2 لفظ ہی کہہ سکی۔ جو باقی رہ گیا تھا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ حقیقت تھا۔ بالکل کسی مجسمے کی طرح وہ کھڑی ہال میں سب کو روتے چلاتے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ ابھی صبح ہی تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ جلدی واپس نہیں آئے گا، اسے دیر ہو جائے گی۔ شاید ان سب کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یا پھر شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ آج کل مجھے خواب بھی تو برے ہی آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی خواب ہی ہے۔ جب میری آنکھ کھلے گی تو صبح ہو چکی ہوگی، سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ یہ ساری آوازیں، سارا شور، ساری چیخیں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ان کے دل جو فریب دیتے ہیں وہ اسے اس کا دماغ دے رہا تھا۔ اشر فون پر لوگوں کو اس کے مرنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ اس نے سنا تھا، کئی بار اس کی زبان سے سنا تھا، نبیل مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ میں نبیل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ بہت آہستہ آہستہ یہ منظر دھندلانا شروع ہو گیا تھا۔ جسے دماغ قبول نہیں کر رہا تھا اسے دل نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ منظر صرف چند لمحوں کے لیے دھندلایا تھا۔ جب آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کلیئر، زیادہ بدصورت ہو کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کسی نے ہال کا بیرونی دروازہ کھول دیا تھا۔ اللہ، میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے پاتال میں کیسے پھینک سکتا ہے؟ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میں جلدی واپس نہیں آؤں گا، ابھی صبح ہی تو اس نے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں لوگ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مجھ پر رحم کیوں نہیں کھاتے۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ یار، بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چپ ہو جاؤں، بلکہ سب چپ ہو جائیں۔ اگر کوئی بات کرے تو صرف تم، کسی کی آواز آئے تو صرف تمہاری، میری نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو اب تم مجھے کبھی نظر نہیں آؤ گے، میں چاہوں گی تو بھی تمہیں چھو نہیں پاؤں گی۔ آنسوؤں کی رفتار میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ رومی، آج سے 30 سال بعد جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ایسا کریں گے، کسی سنسان سی جگہ پر اپنا گھر بنائیں گے، کہیں پہاڑوں کے درمیان یا کہیں کسی جزیرے میں جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کتنا رومانٹک لگتا ہے یہ سب، ہے نا؟ زندگی، تنہائی، خوبصورتی اور ہم۔ مگر ابھی اس خواب کو پورا ہونے میں 30 سال لگیں گے۔ 30 سال، 30 سال۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پتہ ہے رومی، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچے کو بہت وقت دوں، روز کچھ گھنٹے اس کے ساتھ ضرور گزاروں، اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کروں، کھیل سے لے کر اسٹڈیز تک، ہر چیز پر۔ بزنس اہم ہونا چاہیے مگر سب سے اہم گھر ہونا چاہیے، بچے ہونے چاہیے۔ میں اپنے باپ کی طرح دن رات بزنس میں مصروف نہیں رہنا چاہتا، اتنا مصروف نہیں رہنا چاہتا کہ میرا بچہ میری شکل بھی بھول جائے اور تمہیں میری تصویر دکھا کر اسے بتانا پڑے کہ یہ تمہارا باپ ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا کیا یاد آ رہا تھا، یادیں جیسے خنجر بن کر اس پر وار کر رہی تھیں۔ وہ کتنے گھنٹے سر گھٹنوں میں چھپائے روتی رہی تھی۔ 4 ماہ پہلے اسے لگا تھا جیسے کسی نے اس کی راہ کے سارے کانٹے چن لیے تھے، جیسے اس کے نصیب کی بدبختی ختم ہو گئی تھی۔ 4 ماہ بعد وہ پھر وہیں کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے سے بھی بدتر تھا۔ پہلے زندگی میں کوئی نبیل سکندر نہیں تھا، زندگی مشکل تھی، وہ اب بھی نہیں تھا، زندگی کیا رہ گئی تھی۔ جس دن اس نے رومیسا سے بات کی تھی، بات کرنے کے 10 گھنٹے کے بعد وہ ایک کار کریش میں مارا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے، مگر وہ دونوں محفوظ رہے تھے۔ انہیں صرف معمولی چوٹیں آئی تھیں، مگر نبیل سکندر کے دماغ کے اندرونی حصہ پر چوٹ آئی تھی اور وہ فوری طور پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد اس کی لاش پاکستان لائی گئی تھی اور اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ اکیلا دفن نہیں ہوا تھا، اس کے ساتھ رومیسا کے خواب، خواہشیں اور آرزوئیں بھی دفن ہو گئی تھیں۔ سب کچھ پہلے کی طرح بکھر کر رہ گیا تھا۔ جب تک نبیل سکندر زندہ تھا تب تک سکندر علی کو رومیسا کی پرواہ نہیں تھی، مگر اس کی موت کے بعد وہ یکدم بدل گئے تھے۔ وہ روز 2-3 بار رومیسا کے پاس آتے، اسے تسلی دیتے، اسے کھانا کھانے کی ہدایت کرتے۔ نبیل جانے سے پہلے ان سے لڑ کر گیا تھا اور وہ ان پر جتنی بے یقینی ظاہر کر کے گیا تھا، وہ شاید نادانستہ طور پر اسے غلط ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بے شمار پچھتاوے تھے جو انہیں اپنے رویے کے بارے میں تھے۔ نبیل کی کہی گئی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ جیسے ان کے دل میں کانٹے کی طرح گڑ کر رہ گیا تھا۔ اگر وہ یہ جانتے کہ اب وہ اسے دوبارہ کبھی زندہ نہیں دیکھیں گے تو شاید اس سے معافی مانگ لیتے، اپنے رویے کی معذرت کر لیتے، ایک بار اسے گلے لگاتے، اس کا ماتھا چومتے، پھر شاید یہ کسک، یہ پچھتاوے اتنے تکلیف دہ نہ ہوتے، بلکہ شاید ہوتے ہی نہ۔
مگر سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ ان کے پچھتاوے نبیل کو واپس نہیں لا سکتے تھے، مگر کم از کم انہوں نے اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کو تحفظ ضرور دے دیا تھا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، سب کچھ معمول پر آتا جا رہا تھا، سب لوگ نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ اگر کسی کے لیے نارمل ہونا مشکل تھا تو وہ رمیسا تھی۔ 4 ماہ میں نبیل سکندر نے اسے اتنا چاہا تھا کہ اب اس کے بغیر رہنا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو اور اسے اندھی بن کر زندگی گزارنا پڑ رہا ہو۔ نبیل کے 40ویں کے ایک ہفتہ کے بعد ممی اس کے پاس آئی تھیں اور بڑے کھردرے انداز میں انہوں نے اس سے کہا تھا، مجھے نبیل کی دروازوں کی چابیاں چاہئیں۔ وہ ان سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ نبیل کی موت سے لے کر اس دن تک انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، اور اب وہ دروازوں کی چابیاں لینے آ گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی آئی، ممی اس کے پیچھے ہی آ گئی تھیں۔ چابیاں ان کے ہاتھ میں تھمانے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نبیل کی درازیں کھولنا شروع کر دی تھیں۔ ایک دراز انہوں نے باہر نکال لی تھی اور باقی درازوں سے وہ نبیل کے کاغذات، کریڈٹ کارڈز، چیک بکس اور کرنسی سمیٹ کر اس دراز میں ڈالنے لگیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے نبیل کی ساری درازیں خالی کر دی تھیں۔ وہ دراز بھر گئی تو انہوں نے ایک اور دراز نکال لی، پھر انہوں نے رمیسا کی درازوں کی چابیاں مانگی تھیں۔ اسی خاموشی سے اس نے وہ بھی انہیں تھما دی تھیں۔ انہوں نے پہلے اس کی الماری کھولی تھی اور زیورات کے تمام ڈبے خالی کر دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حق مہر میں دیے گئے فلیٹ کے کاغذات بھی دراز میں ڈال لیے تھے۔ اس کے پاس 1.5-2 لاکھ کی رقم بھی جو پچھلے 4 ماہ میں وقتاً فوقتاً نبیل اس کے دراز میں رکھتا رہا تھا، ممی نے وہ سارے روپے نکال لیے تھے۔ پھر انہوں نے اس کی چیک بک اور ایک پین اسے تھما دیا تھا۔ ایک چیک پر دستخط کر دو۔ وہی کھردری آواز پھر گونجی تھی۔ اس نے کسی معمول کی طرح سائن کر دیے تھے۔ دراز خالی کرنے کے بعد ممی نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھولنا شروع کی تھیں اور وہاں موجود وہ جیولری بھی نکال لی تھی جو وہ گھر میں عام طور پر پہنتی تھی، مگر نبیل کے مرنے کے بعد اس نے اتار دی تھی۔ سب چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد انہوں نے ملازمہ کو بلوایا تھا اور وہ دراز اٹھا کر لے گئی تھی۔ وہ بے حد خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ 4 ماہ پہلے اس کمرے میں آ کر اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک ایسے خواب میں داخل ہو گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ، گر نہیں وصل تو یہ خواب رفاقت ہی ذرا دیر رہے۔ وقفہ خواب کے پابند ہیں جب تک ہم ہیں، یہ جو ٹوٹا تو بکھر جائیں گے سارے منظر۔ تیرگی زار کو سورج ہے فنا کی تعلیم، ہست اور نیست کے مابین اگر خواب کا پل نہ رہے کچھ نہ رہے۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ اور 5 ماہ بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی صحرا میں ہے جہاں دور دور تک کوئی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے رحم ہو۔ ان چیزوں کا کیا ہے؟ نبیل بھی تو چلا گیا ہے، پھر یہ تو بے جان چیزیں ہیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سمجھانا آسان نہیں تھا۔ اسے روپے کی پرواہ نہیں تھی، اسے 100 تولے زیور کی بھی فکر نہیں تھی جو اس نے شادی پر خریدا تھا، مگر وہ انگوٹھی جو نبیل نے اسے شادی سے پہلے پہنائی تھی، شادی پر منہ دکھائی میں دیا جانے والا ڈائمنڈ کا سیٹ، اور وہ چھوٹی موٹی جیولری جو شادی کے بعد مختلف موقعوں پر نبیل نے اسے دی تھی، وہ سب اسے رلا رہی تھیں۔ اس ایک شخص کے نہ ہونے سے کتنا کچھ بدل گیا ہے، یہ اسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا تھا، مگر یہ تو صرف ابتدا تھی۔ اگلے روز دوپہر کو ممی نے اسے نیچے بلوایا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس نے ایک صوفہ پر بیٹھی ہوئی خالہ کو دیکھا تھا۔ دوسرے صوفہ پر تنے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے ممی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ خالہ کے قریب آئی تھی۔ اس نے ابھی خالہ کو سلام کیا ہی تھا کہ ممی نے کہا، میں نے تمہاری خالہ کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ تمہیں لے جائیں، تم جاؤ اور اپنا سامان پیک کر لو۔ اسے لگا تھا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ شوق کے عالم میں ممی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جن کی آنکھوں میں بے پناہ سرد مہری تھی۔ میرا منہ مت دیکھو جاؤ، بے حد سخت لہجے میں اس سے کہا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، جس لمحے سے وہ خوفزدہ تھی وہ آ گیا تھا۔ ممی پلیز مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، خود پر ضبط کرتے ہوئے کپکپاتی آواز میں اس نے کہا تھا۔ ممی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے ممی مت کہو، تمہارا اور میرا اتنا رشتہ بھی نہیں ہے جتنا اس گھر میں کام کرنے والے نوکروں کا میرے ساتھ ہے۔ تمہیں جو لایا تھا، جب وہی نہیں رہا تو پھر تمہارا یہاں کیا کام؟ ان کا لہجہ تلخ تھا۔ ٹھیک ہے، نبیل زندہ نہیں رہا اور آپ کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر نبیل کے بچے کے ساتھ، ممی نے اس کی بات کاٹ دی تھی، نبیل کا کوئی بچہ نہیں ہے اور کسی ہونے والے بچے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تم مجھے رشتے یاد دلانے کی کوشش نہ کرو۔ ہماری فیملی کو ایسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اوپر جاؤ اور اپنی ساری چیزیں لے آؤ،
کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے اسے تسلی دی تھی اور اس نے تشکر آمیز نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ اوپر چلی آئی تھی۔ اس کے پاس اتنے کپڑے اور دوسرے لوازمات تھے کہ ان سب کو لے جانے کے لیے کم از کم 1 درجن بیگز کی ضرورت تھی، لیکن اسے ان چیزوں کو لے جانے کی خواہش نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کی ضرورت اسے نبیل کی زندگی میں تھی۔ اب اسے کس کے لیے بناؤ سنگھار کرنا تھا؟ برستی آنکھوں کے ساتھ ایک بیگ میں اس نے اپنے چند سادہ جوڑے اور دوسری چیزیں رکھیں اور ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ خالہ نے اسے ایک بیگ کے ساتھ آتے دیکھ کر اعتراض کیا تھا۔ خالہ، میرے پاس اور کوئی بیگ نہیں ہے جس میں باقی کپڑے لے کر آؤں، اور اگر میں ممی سے بیگ مانگوں گی تو وہ کبھی نہیں دیں گی، اس لیے جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خالہ نے کچھ پس و پیش کی تھی مگر پھر بادل نخواستہ وہ چل پڑی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ خالہ کے گھر رہتی رہی تھی۔ وہ گھر اس کے لیے ایک اجنبی نہیں تھا، مگر اس بار وہاں جاتے ہوئے اسے جتنا برا لگا تھا کبھی پہلے نہیں لگا۔ گھر آنے کے بعد خالہ کافی دیر تک اس کے سسرال والوں کے خلاف بولتی رہی تھی۔ پھر انہوں نے اس سے کہا تھا، رمیسا، تم اپنا زیور اور فلیٹ کی رجسٹری مجھے دے دینا، میں کل صبح بینک میں رکھوا دوں گی۔ تمہیں پتہ ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے۔ خالہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزیں ممی نے کل لے لی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں ان سے کہا تھا، اور چند لمحوں میں خالہ کا ہمدردانہ رویہ بدل چکا تھا۔ وہ ایک دم طیش میں آ گئی تھیں اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے اسے کہہ ڈالا۔ وہ سر جھکائے سب کچھ سنتی رہی، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ لیکن بہرحال یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ خالہ اسے نہیں لائی تھیں، اپنے ضام میں سونے کی چڑیا لے کر آئی تھیں۔ سکندر علی کو قطعاً علم نہیں تھا کہ فاخرہ رمیسا کو گھر سے نکال چکی ہیں، نہ انہوں نے ان سے مشورہ لیا تھا، نہ بتانے کی زحمت کی تھی۔ اس رات حسب معمول سب گھر والے کھانے کی میز پر اکٹھے تھے۔ ذیشان بھی ویکینڈ پر گھر آیا ہوا تھا۔ جب کھانا کھاتے کھاتے اچانک سکندر علی نے کھانا سرو کرتے ہوئے ملازم سے پوچھا، رمیسا بیوی کھانا کھا چکی ہیں؟ نبیل کی موت کے بعد سے رمیسا اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا کرتی تھی، اور سکندر علی کے اصرار کے باوجود وہ کھانے کی میز پر آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ ملازم نے کچھ حیرانی سے انہیں دیکھا تھا، شاید اسے ان کی لا علمی پر حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ سکندر علی دوبارہ سوال کرتے، فاخرہ نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے میں نے آج بھیج دیا ہے، بے حد اطمینان سے انہوں نے سلاد کھاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر علی کا پانی کے گلاس کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ذیشان نے بھی حیرت سے ماں کو دیکھا تھا۔ باقی لوگ اطمینان سے کھانا کھاتے رہے۔ ان کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی۔ کہاں بھیج دیا ہے؟ سکندر علی کچھ نہیں سمجھے تھے۔ جہاں سے وہ آئی تھی اور جہاں اسے چلے جانا چاہیے تھا، بے حد سرد مہری سے جواب دیا گیا تھا، پاپا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج میں مر جاؤں تو آپ لوگ تو مجھے دفن کرنے سے بھی پہلے رمیسا کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ آپ لوگ تو ایک بار بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے اس سے کتنی محبت کی تھی۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس پر ترس نہیں آئے گا۔ سکندر علی کو لگا تھا کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ نبیل کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور کچھ یہی حال ذیشان کا تھا۔ ممی، آپ نے کس سے پوچھ کر بھابھی کو گھر سے نکالا ہے؟ بے حد تلخ آواز میں ذیشان نے فاخرہ سے پوچھا تھا۔ ذیشان، تمہیں اس بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاخرہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ میرا تعلق تو ہے نا، اور یہی سوال میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اسے یہاں سے نکالنے والی کون ہو؟ اس بار سکندر علی نے تیز آواز میں کہا تھا، یہ میرا گھر ہے، مجھے حق ہے کہ میں رمیسا جیسے لوگوں کو یہاں نہ رہنے دوں۔ ہاں، یہ تمہارا گھر ہے، مگر یہ صرف تمہارا گھر نہیں ہے، یہ نبیل کا بھی گھر ہے، اور رمیسا نبیل کی بیوی ہے۔ سکندر علی بے تحاشا غصے میں تھے۔ وہ نبیل کی بیوی تھی اس کے مرنے کے بعد۔ فاخرہ کے لہجے میں ابھی بھی پہلی والی سرد مہری تھی، مگر سکندر علی نے ان کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ کل کو اگر میں مر جاؤں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میری اولاد تمہیں اس گھر سے نکال دے؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں فاخرہ سے پوچھا تھا، جو ان کی بات پر بھڑک گئی تھی۔ تم مجھے رمیسا کے برابر لانے کی کوشش مت کرو، میں تم سے مزید بحث نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں رمیسا کو واپس لا رہا ہوں۔ سکندر علی اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے۔ تم اسے یہاں نہیں لا سکتے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ فاخرہ، یہ گھر میرے روپے سے بنا ہے اور میرے نام ہے، رمیسا کو بھی یہاں رہنے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں رہ سکتی تو پھر کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے تھے۔ سب لوگ ہاتھ روکے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ذیشان، تم میرے ساتھ آؤ، انہوں نے ذیشان سے کہا تھا، اور وہ بڑی فرمانبرداری سے اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تھا۔ سکندر، تم کیا کرنے لگے ہو؟ فاخرہ نے سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ میں اسے ابھی اور اسی وقت واپس لانے جا رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ذیشان ان کے پیچھے تھا۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے فاخرہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھیں، مگر اس کی پرواہ کیے بغیر وہ باہر آ گئے۔ رات 9 بجے وہ خالہ کے گھر اسے لینے کے لیے گئے تھے، اور خالہ، جو یہ جاننے کے بعد کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے سوچ رہی تھیں، انہوں نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتی بھی تو بھی وہ کبھی وہاں نہ رکتی۔ ان چند گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی۔ گھر میں تو شاید نکل آتی، مگر دلوں میں کبھی نہیں۔ وہ سکندر علی اور ذیشان کے ساتھ واپس آ گئی۔ سکندر علی سارا
راستہ اسے دلاسے دیتے رہے تھے اور اسے اس وقت اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ذیشان خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا تھا۔ اسے رمیسا کی حالت پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نبیل نے اس سے بے تحاشا محبت کی تھی، بلکہ شاید محبت کی ہی اس سے تھی، اور اب وہ یوں دربدر ہو گئی تھی۔ اور اگر کہیں یہ نبیل کی زندگی میں ہوا ہوتا تو وہ گھر میں قیامت برپا کر دیتا، اور سارا فرق نبیل کی زندگی کا ہی تو ہے۔ اگر وہ ہوتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے افسردہ ہو گیا تھا۔ واپسی میں نیچے ہال میں کوئی نہیں تھا، شاید وہ اب کوئی ہنگامہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فاخرہ بھی وہاں نہیں تھی، ورنہ سکندر علی کی توقع تھی کہ وہ رمیسا اور ان کے زبردست استقبال کے لیے ضرور وہاں موجود ہوں گی۔ بہرحال ان کی عدم موجودگی پر انہوں نے شکر ادا کیا تھا۔ رمیسا کو انہوں نے اوپر بھیج دیا تھا۔ ذیشان تم ذرا اپنی ماں کو سمجھاؤ، تمہاری بات وہ سن لیتی ہے، تم ہی اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، انہوں نے ذیشان سے کہا تھا، اور وہ ترحم بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا تھا جو بے حد تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ باپ کے کوئی زیادہ قریب نہیں تھا، اور نہ ہی ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز تھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو ذیشان کی جاب کی وجہ سے دونوں کے درمیان خاصا تناؤ تھا، مگر اب نبیل کی موت نے ایک دم دونوں کو قریب کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا نبیل ان کا لاڈلا تھا، اپنی غلط حرکتوں کے باوجود وہ ہمیشہ ان کا چہیتا ہی رہا تھا۔ شاید کسی دوسرے بیٹے کی موت کا ان پر وہ اثر نہ ہوتا جو نبیل کی موت کا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نبیل کے عشق میں گرفتار رہا تھا، دونوں کی کیفیات ایک جیسی تھیں، دونوں نے اسے کھویا تھا جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میں بات کرتا ہوں ان سے، آپ پریشان نہ ہوں، وہ بھابھی کو قبول کر ہی لیں گی۔ اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی تھی، مگر سکندر علی فاخرہ کو اس سے زیادہ جانتے تھے۔ وہ کتنی ضدی اور منتقم مزاج عورت تھیں، یہ ان سے بہتر کون جان سکتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ ذیشان ان کے ساتھ ہی ان کے بیڈ روم میں چلا گیا تھا، اور وہاں فاخرہ نے ان دونوں کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا تھا۔ سکندر علی بالکل چپ رہے تھے، اور ذیشان نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر فاخرہ پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ انہوں نے ذیشان کو بھی بے بہاؤ کی سنائی تھی، انہیں اس کے باپ کے ساتھ جانے پر اعتراض تھا، انہیں منانے اور سمجھانے کی اس کی ساری کوششیں بری طرح ناکام ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھیں، اسے ممی کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذیشان کو باپ کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ نبیل کو بحث کی بھی عادت نہیں تھی، وہ ہمیشہ اپنی بات منوایا کرتا تھا، لیکن بحث میں انوالو ہوئے بغیر وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، مجھے کوئی قائل نہیں کر سکتا، پھر میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کیوں کروں، میں تو وہی کرتا ہوں جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ نبیل کے ساتھ ممی کا اکثر کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، مگر نبیل کو شادی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، اور جب دلچسپی ہوئی تو وہ ایک ایسی لڑکی بیاہ لایا جو ان کی ایک آنکھ نہیں باتی تھی، مگر وہ اسے مجبور نہیں کر سکتی تھی، ہاں مگر اپنا غصہ رمیسا پر ضرور نکال سکتی تھیں، اور اب وہ یہی کر رہی تھیں۔ نافرمان بیٹے کی بیوی کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ ممی جیسی عورتوں کو بری ہی لگتی ہے۔ جب تک نبیل زندہ تھا وہ اسے گھر میں رکھنے پر مجبور تھیں، مگر اب جب وہ نہیں رہا تھا تب بھی وہ اسے گھر پر رکھنے پر مجبور کر دی گئی تھیں۔